السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم والا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں جو ہے ہم بات کریں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا ہے کہ افضل نماز کون ہے، اسی کے متعلق ہم بات کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکعتیں ہوں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کے ارشاد ہیں کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور نماز میں کھڑے رہو اللہ کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ ادب اس آیت میں رکوع بھی داخل ہے، اس آیت میں رکوع بھی داخل ہے اور خشوع بھی، یعنی خشوع سے اخلاصیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور لمبی رکعت ہونا بھی، اور آنکھوں کو پست کرنا، بازوؤں کو جھکانا، یعنی اکڑ کر کھڑا نہ ہونا۔ نماز کی حالت میں آنکھوں کا پست کرنا ہے، آنکھوں کو پست کرنا ہے، بازوؤں کو جھکانا ہے، ایسا اکڑ کر کھڑا نہیں ہونا ہے تاکہ نماز میں خلل پیدا ہو۔ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو نماز میں آپ کھڑے ہوں تو ایک دم اچھے طریقے کے ساتھ، اور اللہ سے ڈرنا بھی شامل ہے۔ نماز پڑھیں تو ڈرتے رہیں، ہے نا، شامل ہے۔ لفظ قنوت میں جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے، یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا۔ آج ہماری نماز کی یہ حالت ہے کہ نہ تو صحیح سے رکوع ہو پاتی ہے، نہ تو صحیح سے سجدے ہو پاتے ہیں، جھٹ پٹ دنیا کے خیالات ہیں، دینی امور چھوٹ گیا، اور نہ تو یہ بھی نہیں پتہ رہتا ہے کہ کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں، کون سی صورتیں پڑھی گئی، یہ سب بھی جو ہے یادداشت نہیں رہتی ہے نماز میں۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نماز کو توڑنا پڑ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا، اس بات سے کہ ادھر ادھر دیکھے یا سجدہ میں جاتے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرے۔ عرب میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی ہیں، یا کسی لغو چیز میں مشغول ہو، یا دل میں کسی دنیاوی چیز کا خیال لائے۔ ہاں بھول کے خیال آ گیا ہو تو دوسری بات ہے، فائدہ۔ قوموا للہ قانتین کی تفسیر میں مختلف ارشادات وارد ہوئے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ قانتین کے معنی چوپ چاپ کے ہیں۔ ابتدا زمانہ میں نماز میں بات کرنا، سلام کا جواب دینا وغیرہ وغیرہ امور جائز تھے، پہلے جائز تھے، آگے حدیث اب سنیں گے۔ مگر جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو نماز میں بات کرنا ناجائز ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عادی بنا رکھا تھا کہ جب میں حاضر ہوں تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوں، میں سلام کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے۔ ایک مرتبہ حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے، میں نے حسب عادت سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ مجھے سخت فکر ہوا کہ شاید میرے بارے میں اللہ جل شانہ کے یہاں سے کوئی عقاب نازل ہوا ہو۔ نئے پرانے خیالات نے مجھے گھیر لیا، پرانی باتیں سوچتا رہا کہ شاید فلاں کی وجہ سے، فلاں غلطی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہوں، تو شاید فلانی بات پہ ناراض ہو گئے ہوں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھر لیا تو ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ شانہ نے اپنے احکام میں جو چاہتے ہیں تبدیل فرماتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں وہ تبدیل فرماتے ہیں۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے نماز میں بولنے کی ممانعت فرما دی ہے، یعنی منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے ذریعے سے منع فرما دیا کہ نماز کے حالت میں بات نہیں کرنی ہے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ نماز میں اللہ کے ذکر، اس کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا میں بات نہ کی جائے۔ معاویہ بن حکم سلمہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوا تو مجھے بہت سی چیزیں سکھائی گئیں، من جملہ ان کے یہ بھی تھا کہ جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ چونکہ نئی تعلیم تھی اس وقت، یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں نہ کہنا چاہیے۔ ایک صاحب کو نماز میں چھینک آئی، میں نے جواب دیا یرحمک اللہ کہا، آس پاس کے لوگوں نے مجھے تنبیہ کے طور پر گھورا۔ مجھے اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں بولنا جائز نہیں، اس لیے میں نے کہا ہائے افسوس، تمہیں کیا ہوا، مجھے کروی کروی نگاہوں سے گھورتے ہو۔ مجھے اشارہ سے ان لوگوں نے چپ کرا دیا، مجھے ان لوگوں نے اشارہ سے چپ کر دیا۔ میری سمجھ میں تو آیا نہیں، مگر میں چپ ہو گیا۔ جب نماز ختم ہو چکی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ماں باپ آپ پر قربان، نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ نماز میں بات کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز تسبیح و تکبیر اور اقرا اور قرأت قرآن ہی یعنی موقع ہے۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق استاذ نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ یعنی نماز کے متعلق خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، اچھی ترتیب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔